बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात को मैं मैसेजेस आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन है उसको ज़रा गो थ्रू कर रहा था। उस पे बेशतर थे कि हम एक बार वाज़ेह बता दें कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, ये मामलात कब हल होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब रिलीफ मिलेगा। तो मुझसे सारे वाज़ेह पूछ रहे थे। तो एक बात बताऊँ, कतन मेरा मकसद आप लोगों को कभी कोई तिफल तसल्ली देना नहीं है। मैं होप्स को हमेशा हाई रखता हूँ और एविडेंस के साथ रखता हूँ। मैंने खबर दी थी कि दिसंबर तक इमरान खान साहब का मामला कंक्लूड हो जाएगा। उनकी सज़ाओं के हवाले से एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। तो मैंने नहीं, इस खबर की तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने भी की कि हाँ, मुझे कहा जा रहा था कि बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, हाँ मुझे कहा जाता है कि तुम पेशावर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमने किसी खबर की बिना पर ही आपसे बात की थी कि बैक एंड पर कुछ मुज़ाकरात इस किस्म के हो रहे हैं। असल डील जहाँ हो रही है, असल बात जहाँ हो रही है, वो बैक एंड के ऊपर हो रही है। ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ये सर्टेन कुछ और पैरामीटर्स डिसाइड करेगी, लेकिन इस मुज़ाकराती टीम को बिठाने के लिए भी एक मुज़ाकरात पीछे हो रहे हैं। और मैंने इसके लिए आपको बताया था कि आपने सिर्फ वो देखना मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो किस तरफ रुख करें, क्योंकि असल मैंडेट इन दोनों के पास है। इमरान खान का पूरा मैंडेट अली अमीन गंडापुर के पास है और मोहसिन नकवी साहब के पास इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट मौजूद है। तभी मैं जब आपसे ये खबर दे रहा था, तो फिर जब मैंने आपको एक और टाइमलाइन दी हुई है कि 20 जनवरी के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, तो वैसे नहीं कह रहा था मैं। तभी मैंने कल दोपहर को आपको खबर दी थी कि जनाब, सऊदी अरब, कतर और यूएई, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सिस्टम को ये दबाव हासिल है कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब के मामला को खुश उसलूबी और सियासी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। तो हमारे पास कुछ खबर, कुछ इतलात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी बिना पर हम आपके साथ ये शेयर कर रहे होते हैं। हमारी भी बहुत ख्वाहिश है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन तमाम हालात को देखते हुए और चाहते हैं कि इस तकलीफ मरले से आपको और हम सबको निजात मिले और पाकिस्तान की फलाह और तरक्की के हवाले से हम कुछ सोच सके। तो मैंने कहा मैं ज़रा आपको इसका जवाब ज़रूर दे दूं। और अभी मैं अपनी इस लाइन पे खड़ा हूँ कि 20 से 22 जनवरी, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। हम एक अच्छी और भरपूर और ज़बरदस्त किस्म की खबरें सुनेंगे जिससे आपका दिल भी खुश हो जाएगा। मैं अब ज़रा कुछ खबरों की जानिब आऊँ तो कल मैंने शाम में ही मेहदी हसन साहब को दिए गए इंटरव्यू से मुतल्लिक आपको आगाह कर दिया था कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने उनसे बात की और उन्होंने इमरान खान साहब को दी गई ऑफर्स के हवाले से भी बात की। इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन कुछ और एक चीज़ थी, मैंने कहा वो मैं थोड़ा दुखी फैक्टर था, मैं ज़रा भी आपको बता दूं। और वो ये था कि नीमा खान साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 7/10 का इमरान खान साहब का कमरा है और जेल के बाहर जो गैलरी है ना, उसका टॉप मौजूद नहीं है। और टॉप मौजूद नहीं की वजह से वो कहते हैं कि मेरी फजर के वक्त शदीद ठंड लगती है। इमरान खान साहब ने कोई रिलीफ नहीं मांगा, कम से कम अपनी बहन को ये तो बताया कि मुझे किस अजियत और किस तकलीफ के अंदर इन लोगों ने रखा हुआ। और ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब का ही तुर्रा है। जो मैंने बताया कि इमरान खान साहब को अब दुनिया की नहीं, इस दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी में अपने से मुतल्लिक मेरा फीडबैक दुनिया वालों के पास क्या है, उसकी अब फिक्र लग गई है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब को हर दिन मज़ीद अपने आप को मजबूत से मजबूत तरी महसूस करते हुए नजर आते हैं। हाँ, इसके अलावा इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में कल इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान, उस्मा खान, मरियम खान, ये तमाम की तमाम ना एक कारकुन अनीस सत्ती जो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके घर गई हैं और उनके अहल खाना से मुलाकात की और बताया कि इमरान खान साहब की खसूसी हिदायत है हम तमाम शहदा के कहते हैं। एक तरफ तो बुशरा बीवी साहबा 2 फैमिलीज़ के घर गई थी और 1-1 करोड़ रुपए उनको उनके घर में हदिया दिया था शहदा की। तो इधर इमरान खान साहब की बहनें भी कल 2 घरों के अंदर गई हैं जो शहदा के घर थे और उनके घर गई और मुलाकात की। फिर उधर से अटक गई हैं, ये मलक्स की फैमिली थी जो दूसरे कारकुन वहाँ शहीद हुए हैं उनके घर, और जहाँ बा कारकुन के जो बेटों ने इमरान खान साहब की बहनों को चादरें पहनाई और उन्होंने कहा कि आप खान साहब को बताइएगा कि हम आपकी तरह खड़े हैं। इमरान खान साहब को बताइएगा हम आपकी, हमारी पूरी फैमिली इमरान खान के साथ खड़ी है। ये बड़ा, ये छोटी बहुत ही चीज़ नहीं है सर, ये बड़ी बात है कारकुनों को इंटैक्ट होना इस हाल में भी। तो इनको पता है कि इमरान खान साहब ने क्या फीड किया हुआ है, कौन सा कॉज है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब इस वक्त जेल काट रहे हैं। इट मैटर्स अलॉट। और यही नहीं, दीगर कारकुन जो असीर थे, जो रिहा हुए, जेलों से रिहाई मिली, उन तमाम से मुलाकात की है इमरान खान साहब की बहनों ने। और जाहिर बात है कारकुन किसी भी सियासी जमात का ईंधन होता है और ईंधन ज़ाया थोड़ी होता है, ईंधन ही असल एसेट होता है। अगर ईंधन ना हो तो गाड़ी भी ना चले, तो सियासी जमात तो बहुत दूर की बात, ये वाली चीज़ थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मुनासिब ये होता कि इमरान खान साहब की बहनें डेफिनेटली इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करे थी, इमरान खान साहब की हिदायत पर इन जगहों पर गई और इन शहदा के घरों में और असीरान के घरों के अंदर भी। लेकिन ज़्यादा मुनासिब होता बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब
اور شیخ وقاص اکرم صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، یہ جو ٹاپ کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ جاتی ہے اور یہ باقاعدہ طور پر ایک بار نہیں کئی بار جاتے ہیں کے پی کے کی قیادت کو کہتے ہیں کہ پہنچے آپ سب کے ہاں، سارے ایم پی ایس جاتے ہیں، سارے منسٹر جاتے ہیں کے پی کے، وہ ان کی طرف جاتے ہیں تعزیت کرتے شہداء کی طرف سے کی فیملیز کے اندر۔ اسی طرح پنجاب کے جو حوالے سے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو پنجاب کی کابینہ جاتی ہے، سوری کابینہ کہہ رہا ہوں، ایم پی ایس جاتے، اور ایم پی ایس بھی جاتے نا پنجاب کے، وہ کے پی کے میں بھی جا سکتے تھے، یہ سب سے بہتر سائن رہتا۔ لیکن یہ تو بہت ہی بڑا کام ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو ہدایت کی کہ آپ لوگ فوراً پہنچے، میں نہیں پہنچ سکتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی عمران خان صاحب آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے شہداء، زخمیوں اور وہ جو اسیران ہیں ان کے گھروں کو ضرور جائیں گے عمران خان صاحب۔ یہ بڑا زبردست جیسچر ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہ لوگ گئے ہیں۔ اب آگے بڑھوں، احسن اقبال صاحب ان تمام حالات میں میں نے کہا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس مذاکرات کے عمل کو جتنا بھی سامنے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور جو بیک اینڈ پہ ہو رہا ہے، ان سب کو تو پتہ ہی پاور کوریڈورز کا حصہ ہے احسن اقبال صاحب، ان کو ایسا لگا کہ واقعی ایسا نہ ہو جائے، واقعی ایسا نہ ہو جائے تو اس کے لیے تو کیا کہا سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب یاد دلا رہے ہیں ان کی دلیری کا عالم آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ اس طرح انہوں نے ٹویٹس تک ڈیلیٹ کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی جمہوریت بھی اپنی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ کیا امریکہ نے پینٹاگور پر جو حملہ کیا گیا تھا ان کے حملہ آوروں کو درگزر کیا؟ کیا برطانیہ اپنی فوجی چھاؤنی پر حملہ کرنے کی اجازت دے گا؟ کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ کوئی اپنی چھاؤنی پر حملے کو سیاسی احتجاج سمجھ کر درگزر کر دے؟ مطلب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو باور کرایا جا رہا ہے کہ سر جی پلیز بھول نہ جانا، آپ کی مہربانی، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو ذرا آپ تھوڑا دھیان کریں، ان ساری چیزوں کو رکھیں، یہ چیز تھی۔ ادھر میں سیاسی قیدی بولوں گا، محمد خان بھٹی صاحب سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سیکرٹری پرویز الہی صاحب کے، اور 2 سال کی قید کاٹ کر جی وہ رات کو پہنچے اپنے گاؤں منڈی باؤدین، ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا وہاں۔ یہ تھی ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں مان جائے عمران خان کو جیل میں رکھنا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس ختم ہو چکا ہے۔ انہیں حکومت کو بولا ہے، انہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سارے یہی کہتے ہیں عمران خان آ گئے تو ہم لوگ اندر ہوں گے، حکومت اندر ہوگی، یہ تو جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب تو یہ سب کہہ چکے ہیں، سانو ڈارسی ہے، سانو اندر کر دے گا تو آڈٹ ہو جائے گا۔ انہیں کہا آپ کا پوزیشن لیڈر باہر آ گیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کی حکمرانی کو خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس ختم ہو چکا ہے۔ جو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا پوزیشن لیڈر باہر آ گیا تو حکمرانی کو خطرہ ہے، تو ایسی حکمرانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب ڈرتے رہنے سے کیا فائدہ، ڈرنے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دیں۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، حکومت کو اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اور یہ اپنے ہی لوگ ہیں جن کو بہت اچھے سے پتا ہے کتنا عرصہ ہوا، سال ہوا ہے، 6 مہینے ہوئے، 8 مہینے ہوئے، 1.5 سال ہوا ہے، کتنا عرصہ ہوا دور ہوئے، اصل حقیقتوں کو تو ان کو بڑے اچھے سے معلوم ہے۔ ہاں بہرحال شریف فیملی اس وقت ایک فیملی فنکشن ہے نواز شریف صاحب کے پوتے کا، تو اس کو اٹینڈ بہرحال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں یہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں۔ اور مزید کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک مجھے نہیں سمجھ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، شاہد اسلم صاحب سینئر صحافی امریکہ میں ہے، پاکستان میں زیر عتاب رہے، گرفتار بھی ہوئے، غائب بھی ہوئے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک سوال کیا بڑے احترام کے ساتھ، انہوں نے امید ہے کہ مجھے اس کا جواب دیں گے، اور ظاہری بات ان کو کوئی اطلاعات خبر ملی ہوں گی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے پہلے بھی یہ شاہد اسلم صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے اس کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جن وکلا کی خدمات حاصل کیں، چاہے وہ وکلا پارٹی کے اندر سے ہوں چاہے وہ وکلا پارٹی کے باہر سے ہوں، پارٹی اور قیادت کے کیسز مختلف عدالتوں میں انہوں نے لڑے، اور اس کی مد میں 2022 سے اب تک، یعنی دو سالوں میں 20 مہینوں میں 2022 سے اب تک 1 ارب روپے سے زائد انہوں نے رقم وصول کی ہے، ان وکلا نے ان کو ادا کی گئی ہے 1 ارب سے زائد رقم۔ انہوں نے کہا آپ ان وکلا کے نام بھی بتا دیں جنہوں نے یہ فیسیں لی ہیں، اور ان کی تفصیل بھی بتا دیں، بتانا پسند کریں گے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی پلیز آپ بتائیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز جو لڑے ہیں اس کی مد میں جنرل سیکرٹری ہونے کے باوجود آپ نے کتنی فیس لی ہے، تو اس کا ضرور جواب دیں۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں یہ میٹر تو کرتا ہے جب اس طرح کے سوالوں کے جواب مانگے جا رہے ہوں۔ ادھر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اسلام آباد جلسے میں
کہا ہے کہ اصل معاملہ تو جنرل باجوہ صاحب ہے، جنرل باجوہ کے خلاف کب کارروائی ہوگی، یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا باقاعدہ طور پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر کسی نے مطالبہ کیا تو وہ مطالبہ کیا ہے جماعت اسلامی نے، حالانکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کہہ سکتی تھی، لیکن ابھی سب گڈی گڈی چل رہا ہے تو وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، کل سے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہلکی آنچ میں ڈھولکی بجانا شروع کی تھی کہ تاکہ عوام کو پتہ چلے ان کے درد میں بھی، انہیں کبھی ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اگر انہوں نے اتنا ہی احتجاج کا شوق ہے تو کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد چلے جائیں، وہ سندھ کے پاکستانی اور کے پی کے پاکستانیوں کی طرف آ گئے نا۔ آپ کو پتا الٹیمیٹلی یہ ایسی ہی گھٹیا گیم کرتے ہیں، ایسی ہی گھٹیا چیزیں کرتے ہیں، سندھ کارڈ کے پی کے، انہوں نے یہ بولا تو اس پہ ذرا مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں نے رد عمل دیا ہے۔ وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں پچھلے 7 دنوں سے، اور وہ اس وجہ سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں کیونکہ کرم میں جو ادھر کمیونٹی ہے وہ دھرنے کے اوپر بیٹھی ہے سخت سردی میں -10 -12 کے ٹمپریچر کے اندر، تو مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے باور کرا دیا ہے، انہوں نے کہا نمائش چرنگی اور دیگر جتنے بھی دھرنے یہ تمام کے تمام پرامن ہیں۔ رات کو نمائش چرنگی میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہ دھرنے کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کو کہ سنبھل کے بات کریں، سندھ حکومت سیاست چمکانے کے لیے ہمیں چارہ بنانے کی کوشش نہ کرے، ابھی ہم نے دھرنے کی مکمل کال ہی نہیں دی ہے، اگر ہم نے سندھ بھر دھرنے کی کال دے دی تو حکومت روک نہیں پائے گی، پارا چنار کی عوام دھرنا ختم کرے تو ہم بھی دھرنا ختم کریں گے، اور یہ کال صرف اور صرف راجہ ناصر عباس دے سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا ہمیں دھمکیاں شمکیاں نہیں کرانی، ابھی سکون سے بیٹھے، راستہ بھی کھولا ہوا ہے، جس نے ایئرپورٹ جانا ہے، جس نے گھروں کو جانا ہے وہ چلے جائے، تاکہ آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ 75 دن سے سڑکیں بند ہوں تو خاموشی سے کیسے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ کو بھی تو سمجھ آئی ہے جب یہ سڑکیں بند ہوئی ہیں کہ ان کا درد اور غم کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں حکومت کے اتحادی نہیں ہے، آپ پورے پورے اتحادی ہیں، جب بھی حکومت کو ریسکیو کرنا ہو بلاول صاحب آپ آ جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ آ جاتی ہے، کوئی ڈیل تو ہے نا جس کی بنا پر صدر مملکت کا عہدہ ملا ہوا زرداری صاحب کو، کوئی ڈیل تو ہے نا جس کی بنا پر 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ اور 2 صوبوں کی گورنرشپ ملی ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہے نا، تو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ملا ہوا ہے یا ڈپٹی اسپیکر ملا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں فری میں تو نہیں ہو رہی۔ تو اچانک آپ کو 3 4 دنوں میں سڑکوں کی بندش کا بھی خیال آیا، اچانک آپ کو انٹرنیٹ کی کمزوری کا بھی خیال آیا، اچانک 2 3 دنوں سے آپ کو ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند ہونے کا بھی خیال آیا، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہیں بہت بڑا خیال آپ کو آیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ چیزیں آپ نے بنوانی ہیں۔ ایسے نہیں سر، اب ہم بڑے ہو گئے، آپ اتحادی تھے، آپ اتحادی ہیں، اگر نہیں رہیں گے تو صرف نورا پوچھتی ہوگی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔